اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک میں چیف ایگزیکٹو ICV نیوز نیٹ ورک گروپ آف پبلیکیشن، سابق امیدوار ممبر برائے قومی اسمبلی NA47 اسلام آباد، مرکزی رہنما و ترجمان پاکستان ویلفیئر پارٹی M یعقوب علوی اپنے ناظرین سے مخاطب ہے۔ ناظرین کرام، کیپٹل ویوز ٹاک میں آج ہم کو جو ویوز دکھائیں گے وہ جاری تسلسل کا ہی حصہ ہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے۔ کچھ ویوز ہیں ٹاؤٹ مافیا کے، عوام کو لوٹنے کھسوٹنے کے، اکیلے نہیں سرکاری مافیا کے ساتھ مل کر۔ یہ بہر کا جو مافیا ہے لوٹ کھسوٹ میں مصروف، اس کو اندر کے سرکاری مافیا کی پوری بھرپور سرپرستی اور معاونت حاصل ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹاؤٹ مافیا منٹوں سیکنڈوں میں آپ کے کام کروا کے آ جاتا ہے، بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بڑے وصول کے ساتھ وہ آپ کا کام بک کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جناب بلال اعظم کی سرپرستی کہہ لیں، ناک کے نیچے کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، اب اس کو اس کی ناقص کارکردگی کہہ لیں یا پھر ملی بھگت کہہ لیں یا پھر دیدہ دانستہ مجرمانہ خاموشی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سارا مکروہ دھندا جاری ہے۔ اس کے ساتھ میرا جو امپورٹنٹ سوال آج کی کیپٹل ویوز ٹاک میں ہے وہ مسٹر عمران خالد ہیں، جو مارکیٹ کمیٹی کے ایک انسپیکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کے دوران بے شمار مجرمانہ کارستانیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے اس کو یہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا، اور اس کو ٹرانسفر کرنے سے پہلے اس کے اوپر عائد الزامات کی تحقیق یا انکوائری کرنے کی بجائے اس کو سیدھا ICT کے ڈپارٹمنٹ فشریز میں بطور فشریز انسپیکٹر کے ساتھ مجسٹریٹ کے اختیارات بھی تفویض کر دیے گئے، جو میں سمجھتا ہوں ہمارے سرکار کی ذمہ داران کی نہ صرف دیدہ دانستہ مجرمانہ چال ہے، بلکہ اس شخص کے ساتھ خصوصی معاونت کا پیش خیمہ ہے۔ ناظرین کرام، ایک شخص ایک کے اوپر ایک الزام عائد ہوتا ہے، اس کے ٹھوس ثبوت ہوتے ہیں اور ہماری انتظامیہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں پوچھتا ہوں بقار سرکار سے، ذمہ داران سے، ڈپٹی کمشنر جناب میمن صاحب سے، اور ان کے بعد چیف کمشنر جناب محمد علی رنداوا صاحب سے۔ رنداوا صاحب، کیا یہ چیزیں آپ کی نظر میں نہیں آئی؟ کیا یہ کرائم سین آپ کو نہیں دکھایا گیا؟ کیا اس شخص کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا گیا کہ یہ کون کون سی کارستانیوں میں مصروف ہے؟ کیا یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ایک لگژری گاڑی میں نیلی بتی اور گرین فیک نمبر پلیٹ کے ساتھ وفاقی شاہراہوں پر دندناتا ہے؟ کیا یہ مجسٹریٹ کے اختیار کا ناجائز استعمال کرتا ہے؟ لوگوں کی گاڑیوں کو روک کر کاغذات چیک کرنے کے بہانے لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہے؟ اور ہمارے ایکسائز اینڈ ڈپارٹمنٹ کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ یہ فیک نمبر کہاں سے جاری ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ ایک لیٹر جاری کر دیا، جی اس نمبر کا اندراج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، وہ تو بری ذمہ لیٹر جاری کر کے بری ذمہ ہو گئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ گرین پلیٹ اور یہ فیک نمبر کہاں سے جاری ہوا؟
اس کو جاری کرنے والا مافیا کون ہے؟ اس کا سراغ کون لگائے گا؟ اور یہ شاہراہوں پر دندناتی لگژری گاڑی کب قانون نافذ کرنے والوں اور اس پر عمل درآمد کرنے والوں کے شکنجے میں آئے گی؟ ناظرین کرام اور ذمہ داران، آپ ذرا اس فوٹیج کو دیکھیں. یہ فوٹیج، یہ گاڑی کی فوٹیج کہاں سے لی گئی ہے؟ یہ سرکاری پریمیسز کے اندر سے بنائی گئی پکچر ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عمران خالد اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے. اور سرکاری پریمیسز کے اندر یہ گاڑی کیوں کھڑی ہے؟ سوالات بہت زیادہ ہیں لیکن جواب ندارد ہے. ہم بکار سرکار سے، چیف کمشنر صاحب سے اور ڈپٹی کمشنر صاحب سے، چونکہ ڈپٹی کمشنر صاحب کا پہلا فریضہ تھا کہ اس کو فوراً چیک کر دے. پتہ نہیں وہ اپنے گناہوں مصروفیات کی وجہ سے اس کرائم کی طرف توجہ نہیں دے سکے یا کوئی اور بات ہے. بہرحال ہمارے لیے آنریبل ہے، اس وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر ہیں، ایک آنریبل آفیسر ہیں، ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو ذرا ری اوپن کروا لیں، اس موصوف کے بارے میں تھوڑی سی انکوائری کر لیں، اور اس کی جو کارستانیاں ہیں مارکیٹ کمیٹی کے اندر ان کا بھی ذرا جائزہ لے لیں، اور ان کی سرپرستی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی ذرا سراغ لگا لیں، اور خاص طور پر یہ فیک نمبر پلیٹ کہاں سے جاری ہوئی ہے اس مافیا کا سراغ لگائیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور بلال اعظم صاحب، ایک لیٹر لکھ دینے سے آپ کی اعلیٰ کارکردگی ثابت نہیں ہوتی. آپ کی اعلیٰ کارکردگی کا معیار یہ ہے کہ آپ کا انسپیکشن سٹاف اس دندناتی گاڑی کو اپنی حراست میں لے کر ویئر ہاؤس میں بند کرے اور اس کی تحقیقات کے بعد یہ ثابت کرے کہ یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے. نمبر 1 تو یہ ہمارے اعلیٰ افسران، ہمارے ای ٹی اوز، ہمارے یہ بلال اعظم صاحب کے ٹائم کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ کب تشریف لاتے ہیں اور کب چلے جاتے ہیں. اور اکثر تو ان کے جو ملازم ہیں، ان کا جو چوکیدار ہے یا چپڑاسی ہے، وہ کہتا ہے صاحب میٹنگ میں. جب صاحب میٹنگ میں ہیں تو باقی جو ہیں وہ سارے ہی صاحب ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے سارے ہی صاحب ہیں. ان کو پتہ ہے ہمارے صاحب تو بیٹھے کوئی نہیں، ان کے پاس تو کسی نے جانا نہیں ہے، انہوں نے تو ہم کو بلانا نہیں ہے. تو یہ سارے جو یہ ہماری کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو ہم نے کس طریقہ، جو ٹاؤٹ مافیا ہے وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ زیگ زیگ کرتا ہوا سیدھا ان کے ٹیبل پر پہنچتا ہے، اور وہ اس کو بڑے مخصوص طریقے سے، بڑے اسپیشل طریقے سے انٹرٹین کرتے ہیں، کیس بک کرتے ہیں، اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور جتنا ممکن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ کرا کے اپنا کام تمام کرتے ہیں. یہ ہے کارکردگی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی. اور ناظرین اکرام، دوسرا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے لیے ایک خوشخبری ہے. وہ خوشخبری یہ ہے کہ میں ہمیشہ بحیثیت سیاسی کارکن، سماجی کارکن اور صحافتی کارکن آپ سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ میرا جو نصب العین ہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے غصب شدہ حقوق کی بحالی ہے. اور وہ غصب شدہ حقوق کیا ہے؟ نمبر 1 تو آپ کو مارکیٹ کمیٹی کے جاری کردہ نرخ نامے کے مطابق پورے اسلام آباد کے مزاح سمیت کوئی چیز ملتی نہیں. آپ سبزیاں خرید لیں، آپ دوئی شائع خرد و روش خریدیں، آپ کو اس نرخ نامے کے مطابق کوئی چیز نہیں ملے گی. سوال پیدا ہوتا ہے یہ آئی سی ٹی کی کارکردگی پر، جنہوں نے یہ جاری کی ہے اور جنہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے. یہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر، یہ درجنوں کی تعداد میں جو حکومت نے بھرتی کر رکھے ہیں، اس کے ساتھ درجنوں کی تعداد میں جو مجسٹریٹس ہیں، ان کی کیا ذمہ داری نہیں بنتی؟ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ نیلی بتی کے شوق میں ہیں اور وہ مجسٹریٹ کے لیبل کے شوق میں تو بڑی پھرتیوں کے ساتھ یہ کام کروا لیتے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ یہ لیبل لگانے کے بعد ہمارے کندھوں کے اوپر کون سی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. اپنے حقوق کے
عوامی حقوق کا تحفظ کس طریقے سے کرنا ہے، یہ عوامی حقوق کو کس طریقے سے بحال کرنا ہے، اور یہ سہولتیں کس طریقے سے ان کو ہم نے بام پہنچانی ہے، نیور، ندورت، ملتے ہی نہیں. ٹیلی فون ملا لو، دفتر سے پتہ کر لو، آپ کو نہ مجسٹریٹ ملے گا اللہ کی مہربانی سے، اور نہ ہی کوئی اسسٹنٹ کمشنر. اور ڈپٹی کمشنر کی تو خیر ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں، اور چیف کمشنر تک کسی کی ایکسیس نہیں ہوتی. ایک دن پورا برباد ہوتا ہے اور یہ ہمارے سرکار میں سے کوئی نہیں ملتا. اور اسی کے اندر ایک اور ہلکا سا میں بات کرتا چلوں، یہ انکروچمنٹ، ویسے تو وہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں، انکروچمنٹ، سینیٹیشن، بی سی ایس اور انوائرمنٹ نے اسلام آباد کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. اور یہ صرف انسپیکٹرز نہیں، انسپیکٹرز تو صرف پتہ خوری کرتے ہیں، اور پیچھے جو بیٹھے ہیں اے ڈیز، ان کے ڈائریکٹرز، ان کے ڈی جیز، ان کی آنکھیں بند ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بہت بڑی عزت، مقامات اور مراعات کے ساتھ نوازا گیا ہے. آپ کم از کم یہ مظلوم عوام، یہ محکوم عوام کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو بحال کریں. اور ہاں، اب خوشخبری کی طرف آتے ہیں. آئی سی بی نیوز نیٹ ورک نے تحریک انسداد غیر قانونی تجاوزات و تعمیرات کا آغاز کر دیا ہے، اور اس کے اوپر بہترین طریقے سے ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہی ہے. کام کرنے کا ہمارا جو انداز ہے، جو طریقہ کار ہے، اس پر بھی میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. وہ یہ ہے کہ تمام چھوٹے بڑے سیکٹرز کے اندر وہاں کی جو تاجر تنظیمیں ہیں، ان کے اشتراک سے، ان کے تعاون سے، اور مضافاتی علاقے میں عوام کی گزارشات پر، عوام کی مشکلات کے مطابق درپیش مسائل کی نشاندہی پر ہم ان کے لیے ایک بہترین کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ناظرین سے گزارش ہے کہ ان کو جہاں بھی اس قسم کے مسائل درپیش ہیں وہ اس کی نشاندہی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور ہم انشاءاللہ یہ جو ہمارا سی ڈی انفورسمنٹ ونگ ہے اور ڈی ایم انفورسمنٹ ونگ ہے، وہ ہمارے عرفان مروت صاحب، اور ادھر بیٹھی ہیں ہماری محترمہ ڈاکٹر انم فاطمہ صاحبہ، ان سے گزارش کریں گے کہ ان کا اگر اپنے فرائض کا پتہ نہیں ہے، چونکہ ان کے جو کمرے ہیں نا وہ بہت ٹھنڈے اور بہت عالی شان اور شاندار ہیں، وہاں بیٹھ کے یقیناً باہر کے مسائل کا پتہ نہیں چلتا. لیکن میں خاکسار جا کر ان کو بابر کرواؤں گا، اپنے پروگرام کی وساطت سے ان کو بتاؤں گا، اور دیگر ہم ذرائع استعمال کرتے ہوئے اپنے ناظرین، اپنے شہریوں کے کمپلینٹس پر، ان کی شکایات پر ہم ان کو یہ ویوز دکھائیں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ان کے مسائل کا حل یہی ہے. ایک، ہم لیگل حل کریں گے. ہم غیر قانونی کام نہ کرتے ہیں، نہ غیر قانونی کام کی تائید کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اپنے دائرہ کار کے اندر، قواعد و ضوابط کے اندر آ جاؤ. جو ہمارے ایس او پیز ہیں ان کو آپ ایڈاپٹ کر لو، ان کو آپ اپنا لو، تو شہریوں کے حقوق آٹومیٹکلی ایک آٹو ایکشن کے ساتھ آزاد ہو جائیں گے. یہ فٹ پاتھوں کے اوپر 4-4 6-6 فٹ آگے قبضہ، یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کے ایس او پیز ہیں؟ اور دکانوں کے آگے یہ ایکسٹرا جو یہ ریڑی بان اور جناب والا یہ چھوٹے چھوٹے برگر اور اس قسم کی چیزیں لگوا کر ان کا خون نچوڑتے ہیں. ایک دکاندار 6 ٹھیے لگوا کے 10-20 ہزار روپانہ روزانہ وصول کرتا ہے ان سے. دیکھیں یہ کتنا ظلم ہے. اگر وہ غریب لوگ ہیں تو ان کو روزی کمانے دو. نہیں، ان کو روزی نہیں کمانے دینی، بلکہ ان کا خون نچوڑنا ہے. وہ کچھ گھر لے جائیں نہ لے جائیں، ہمارا کرایہ ادھر کا. ان سے پوچھیں تمہاری دکان کا کرایہ کتنا ہے؟ اتنا دکان کا کرایہ نہیں ہے جتنا وہ روزانہ کی بنیاد پر وصول کر لیتے ہیں. اور پھر اس وصولی میں ہمارے ذمہ داران، ہمارے انسپیکشن سٹاف کا پراپر حصہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ان کی سماعت سے وہ بہرے ہو جاتے ہیں. نہ ان کو کسی کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ ان کو دکھائی دیتا ہے. ضمیر تو ان کو پہلے ہی مرتا ہے. میں کہوں گا یہ تمام لوگ میرے سمیت، ہمارے ناظرین سمیت، ہمارے اسلام آباد کے معزز شہریوں سمیت، ہمارے بکار سرکار بھی ایس او پیز کے اندر آ جائیں. جو انہوں نے قوانین ماخذ کر رکھے ہیں ان کے اوپر 100% بلکہ 110% عمل درآمد شروع کروائیں. یہ تمام گزارشات ہم چیف کمشنر جناب محمد علی رنداوہ صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جناب محمد علی رنداوہ صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے منصب سے نوازا ہے. آپ
ریاست کے دارالخلافہ جیسے شہر کے چیف کمشنر ہیں، اور پھر ایک اعزازی عہدہ بے شک وہ ایک عدالتی حکم نامے کے مطابق تحلیل ہو چکا ہے، مگر پھر بھی آپ کے پاس ہے۔ اس کا کیا ویو بنتا ہے وہ تو بعد کی بات ہے، وہ عہدہ بھی آپ کے پاس ہے۔ اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک ایسا ادارہ ہے جس نے پورے اسلام آباد کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، کوئی ایک انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے دائرہ اختیار میں نہ ہو۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ایک تو مسٹر عمران خالد جو انسپیکٹر فشریز ہیں ان کی انکوائری چیک کر لیں، اور دوسرا عوام کے غصب شدہ حقوق بحال کروانے میں کلیدی کردار ادا کریں۔ میں پورے وثوق کے ساتھ، میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ آپ سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اسلام آباد کے شہریوں کے دلوں میں امر ہو جائیں گے، اور دیر تک آپ ان کے دل و دماغ میں زندہ رہیں گے۔ آپ سے پہلے مجھے یاد آ گیا، میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ آپ کے ساتھ چونکہ ایکسیس لوگوں کی نہیں ہوتی، ہماری بھی نہیں ہوتی، ہم آپ کے ساتھ بالمشافہ کوئی بات چیت نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو میڈیا ہے، یہ جو ایڈوانس اور ٹیکنالوجی ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے بات چیت سننے کو اور کرنے کا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر بڑے چیئرمین آئے، بے شمار چیئرمین آئے اور چلے گئے، آج ان کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کی تعریف ہوتی ہے، باقی سب کے بارے میں جن الفاظ میں بات چیت کی جاتی ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، اسلام آباد کے سیکٹرز میں جو تجاوزات کا سلسلہ ہے وہ رکنے کا کیوں نام نہیں لیتا؟ آپ جو پارکنگ کی جگہ ہیں جہاں پر عوام نے گاڑیاں کھڑی کرنی ہے، وہ آپ کس قانون کے تحت، اوپن لیٹر کے تحت مافیا کے حوالے کر دیتے ہیں؟ شہر کے اندر ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جنہوں نے پارکنگ پر قبضہ کر رکھا ہے، پارکوں پر قبضہ کر رکھا ہے، فٹ پاتھوں پر قبضہ کر رکھا ہے، گرین بیلٹس پر قبضہ کر رکھا ہے، اور انسپیکشن سٹاف، یہ جو 4 شعبے ہیں ان کے تمام انسپیکٹر اپنا بھتہ خوری کر کے آنکھیں بند، سماعت ختم، وہ تو کچھ پوچھتے نہیں ہیں، اور وہ دھڑلے کے ساتھ ایک چھوٹا سا کاغذ دکھا دیتے ہیں، یہ ہماری ڈی ایم اے سے اپروول ہے۔ ہم او بھائی اللہ کے بندو، تم نے سڑک کے بیچ اپروول لے رکھی ہے، اور سڑک کے بیچ اور یہ کناروں کے اوپر پارکنگ کے اوپر آپ کو کس دانشور نے، کس افسر نے یہ پرمیشن لے کے دے دیے، کس نے لیٹر دے دیا ہے؟ یہ بہت قباحتیں ہیں، یہ ہم اپنے پروگرام میں جاری رکھیں گے، چونکہ ہمارا یہ منصب ہے، ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ پروفیشن ہے۔ ہم اپنے پروفیشن کے تقدس کو اللہ کے حکم سے، اللہ کی مہربانی سے بحال رکھیں گے، اور شہر میں تمام یہ جو پیچیدہ پوشیدہ اوپن بیماریاں ہیں، یہ عوام کے لیے اذیتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اس کا حل تو آپ کے پاس یہ، میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے۔ اگر میرے پاس حل ہوتا تو میں بلیو کریں آپ سے نہ کوئی شکوہ کرتا اور نہ ہی آپ کے سامنے کوئی عرضی پیش کرتا۔ میرے پاس سوائے آپ سے بات چیت کرنے کے کوئی حل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھتے رہیے گا ہمارا چینل ICB نیوز نیٹ ورک، کیپٹل ویو اسٹاک، اپنے میزبان ایم یعقوب الوی کے ساتھ۔ ابھی وقت کی کمی کے باعث اپنے میزبان ایم یعقوب الوی کو اجازت دیجیے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔